اگین یہ نوکریوں کی بات کی. ہمارے پاس اس وقت نمبر نہیں ہے, فائنانس سیکرٹری شاید بتا سکیں کتنی ویکنسیز ہیں ٹوٹل صرف ایجوکیشن میں. اس وقت 75,000 ویکنسیز ہیں جو نوکری ہم نے دینی ہے, اور میرٹ پہ دینی ہے. ایجوکیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ابھی بھی کی ہیں. پولیس میں 50,000 ہیں, تو یہ نوکریاں ہیں. اور ریکروٹمنٹ اینڈ ٹائم لگ رہا ہے. جو آپ نے بات کی تھی کورٹ میں نے تو لا منسٹر سے کہا ہے کہ جی بات کریں, اگر ہمارے خلاف بھی فیصلہ تو دیں, میں ٹانگا ہوا ہے. اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے, جنہوں نے سندھ سے دشمنی کی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ بھی پوچھتے اور سندھ کے لوگ ویسے ہی پوچھ رہے ہیں. تو میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا. تو نوکریاں ہیں بہت, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پہ یہ نوکریاں دی جائیں گی. ہماری پبلک سروس کمیشن میں ہم جو 16 گریڈ سے اوپر کی, مجھے ایکزیکٹ نمبر یاد نہیں, مجھے رپورٹ دے گئے تھے, 10-12 ہزار کے قریب نوکریاں 1-1.25 سال میں دے چکے ہیں. لوور گریڈ کی نوکریاں ہم نے 1 to 4 دی تھیں جو رک گئیں, کورٹس میں پھنسی ہوئی ہیں. 5 to 16 بھی میرٹ پہ آئی بی اے کی ٹیسٹنگ کے بعد ہم نوکریاں دے رہے ہیں. اگین وہ جو لوگ ہیں ادھر انفارچونیٹلی مائنڈ سیٹ کچھ لوگوں کا, کچھ اداروں کا یہ ہے کہ نہ کام کرو نہ کام کرنے دو. بجٹ جس سینیریو میں بنایا گیا ہے, آپ سب اچھی طرح واقف ہیں, ملک ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. ہماری جو گروتھ ٹارگٹس تھیں وہ اچیو نہیں ہوئی. 3.5% کی گروتھ پریڈکٹ کی تھی. این ای سی میں اینیول پلان جو دیا گیا اس میں 2.4% کی گروتھ بتائی گئی ہے کہ ہم اچیو کریں گے. باقی انٹرنیشنل اداروں کے اس سے بھی کم گروتھ کے جو اچیومنٹس ہیں وہ بتائی گئی ہیں. اسی طریقے سے اگلے سال کے لیے بھی 3.5% جی ڈی پی گروتھ کی بات کی جا رہی ہے. اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم وفاق کے ساتھ پوری طریقے سے تعاون کر کے یہ گروتھ اچیو کریں. اس سارے سینیریو میں پھر آئی ایم ایف کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف سے بات چیت جو چل رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا ٹارگٹ 12.97 ٹریلین کا رکھا ہے. ایف بی آر نے جو ہوتا ہے ڈویزبل پول ٹیکسز, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نمبر ہمیں 2 دن پہلے بجٹ سے ملا. جس دن وفاق نے اپنا بجٹ پیش کیا اس سے 1 دن پہلے, یعنی 12 تاریخ کو غالباً ان کا بجٹ آیا تھا, 11 کو ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ ٹارگٹ فائنل ہے. اس سے پہلے ہم اپنا فائنل نمبرز دے نہیں سکتے تھے بجٹ کو. یہ نمبر آیا, اس کے بعد ہم نے کیلکولیشن کی, اور اس وجہ سے کچھ چیزیں میں بتاؤں گا کہ ہم ادھوری کا مطلب ہے کہ پوری طریقے سے پلان نہیں ہوئی, لیکن اس پہ ہم تیزی سے کام کریں گے. ہمارا بجٹ کا کل حجم 3,056 ارب روپے ہے. یہ ہسٹری کا سندھ حکومت کا, اور خیر یہ ہر سال ہوتا ہے, پچھلے سال کے بجٹ سے بجٹ زیادہ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ تقریباً 34% زیادہ ہے پچھلے سال کے بجٹ سے. ایک ایمبیشس پروگرام ہے, اور اسی طریقے سے ہم نے ایک ایمبیشس پروگرام بنایا بھی, لیکن یہ پروگرام ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس یہ پیسے زیادہ آ رہے ہیں تو بہت ساری نئی اسکیمیں ڈال دیں گے, ان پہ تھوڑی تھوڑی ایلوکیشن رکھ دیں گے, اور پھر وہ ہم لوگوں سے کہیں گے دیکھا ہم نے اتنی اسکیمیں ڈال دی ہیں. فیصلہ سندھ کابینہ نے یہ کیا کہ جی ہم نئی اسکیم کوئی بھی نہیں ڈالیں گے بجٹ میں, ہم اپنی پرانی اسکیموں کو کنسولیڈیٹ کریں گے. ہم یہ جو 2024-25 والا سال ہے اس کو ہم رکھیں گے کہ ہم اسکیمز کمپلیٹ کریں, اور انشاءاللہ اگلے سال سے ہم گروتھ کی طرف مزید جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سال ہم گروتھ پہ نہیں جا رہے, اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے. اب یہ 3,056 ارب روپے میں سے 1,912 ارب روپے کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کے ہیں, 184 ارب کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے. کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے, اس لیے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ, اس میں ایک جو بڑا کمپوننٹ ہے, ایک تو لونز کی ریپیمنٹ جو ہوتی ہے نا, ہم قرض جو لیتے ہیں ان کی واپسی اس ہیڈ سے ہوتی ہے کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر سے. اس کے علاوہ ہماری جو وی جی ایف فائنینسنگ ہے,
یہ بھی ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے. تقریباً 60 ارب روپے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن رکھے گئے ہیں وی جی ایف کے. یہ بھی ڈیولپمنٹ کے حصے میں جائے گا. اس 60 ارب تو ہم اپنے ڈالیں گے اور پھر پرائیویٹ سیکٹر فنڈنگ اور آئے گی تو ڈیولپمنٹ اسے بڑھے گی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس وقت ہماری تعریف ہمارے حکومت کے اور پیپلز پارٹی کے سخت ترین دشمن بھی کرتے ہیں کہ جی ان سے سیکھیں اور ان سے کام کرائیں. اس کے علاوہ ایک بڑا حصہ ہم جو ہماری ایک انفنڈڈ لائبلٹی ہے وی ٹریڈنگ میں جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے کافی پیسے رکھے ہیں تاکہ ہم وہ پے آف کر دیں. ہم کافی انٹرسٹ اس کے مد میں دیتے ہیں اور اس سے ہم جو ہمارے پاس ایڈیشنل پیسے آ رہے ہیں اس سے ہم یہ اپنا سلیٹ صاف کرنا چاہتے ہیں. ڈیولپمنٹ میں جس کے اندر ہمارا پروونشل اے ڈی پی، فیڈرل پی ایس ڈی پی، فورن پروجیکٹ اسسٹنس، یہ سب ملا کے 959 بلین روپیز ہے. اچھا 60 ارب جو ہم سندھ کے خرچ کریں گے وی جی ایف کے اس کے بھی اگر ملا دیں تو 1000 ارب سے اوپر کی ڈیولپمنٹ ہماری پلانڈ ہے اگلے مالی سال میں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ویسے تو اس سال بھی ہماری جو ایکسپینڈیچر ہوئی ہے، میں نمبرز پہ آؤں گا، وہ بھی پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی. نارملی ہوتا یہ ہے کہ الیکشن والا سال یا الیکشن کے ایک دم جو بعد سال آتا ہے اس میں، اور یہ ہوا تھا 2018-19 میں، آپ کو یاد ہوگا ایک دم ڈپ آ گئی تھی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی پلاننگ تھی کہ انہوں نے اپنے سارے منصوبے اپروو کرائے تھے، ٹائملی ان کے پیسے اتنے رکھے تھے. انفارچونیٹلی، اور میں نے کل یہ بجٹ کی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ جو ایک نئی اسکیموں پہ بین لگا دیا تھا جس کی سمجھ آج تک نہیں آئی مجھے کہ اسکیمیں بجٹ بک میں موجود ہیں، آج نہیں تو کل ہو جائیں گی، اور الیکٹڈ گورنمنٹ کر کے گئی ہے. اس کو بند کرنا کوئی تک نہیں بنتی تھی. اس کی وجہ سے سلو ڈاؤن تھوڑا ہوا، لیکن وہ بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے ریکور بھی کیا. کچھ اس وقت میں خاص طور پہ فلڈ کی اسکیمز بند کر دی تھیں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ شدید احتجاج کیا ڈیورنگ دس کیئر ٹیکر گورنمنٹ، تو وہ شروع ہوئی. اور بہت ساری چیزیں ہوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. آئی ڈونٹ نو میں آج اتنا ٹائم ہوگا کہ سب آپ کو بتا سکوں کہ جس طریقے سے ہماری سندھ کی 84 ارب روپے کی اسکیمیں سرے سے ہٹا دیں. 84 ارب روپے کی نئی اسکیمیں ہم نے ڈلوائی تھی، وہ ساری زیرو کر دیں کہ بھائی یہ نئی اسکیمیں ہم نہیں کریں گے. اور پہلے 4 سال خوب انہوں نے، اچھی بات ہے باقی صوبوں میں ڈیولپمنٹ ہو، لیکن آپ کو سندھ کو بھی پاکستان کا حصہ سمجھتے ہوئے ویسی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تھی فیڈرل گورنمنٹ کو، اور کیئر ٹیکرز نے آ کے یہ سب اڑا دیا. میں یہ بھی کلیم کر سکتا ہوں، اس وقت میں نے 2 اور صوبوں کے بجٹ دیکھی ہیں، بلوچستان کی بھی رہ گئی ہے. ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے پرسنٹیج وائز باقی سب صوبوں سے زیادہ ہے. اور یہ اس وقت ہے جب ہم نئی اسکیمز ڈال رہے ہیں، ہم کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں. ہم بڑا آسانی سے کر سکتے تھے نا کہ 500 نئی اسکیمیں ڈال دیتے، اس کی 500 ارب روپے کی نئی اسکیمیں ڈال کے اس میں جو ہے 50 ارب رکھ دیتے اور کہتے دیکھیں ہم نے 500 ارب کی نئی اسکیمیں ڈال دی. ہم نے اس لیے کہ یہ ہم نہ پہلی بار حکومت کر رہے ہیں اور نہ آخری بار کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی لانگ ٹرم سوچتی ہے اور یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہماری اس کے تحت ہم کر رہے ہیں.